السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستوں، قرآن مجید جس کے بارے میں ہمارا ایمان ہے کہ یہ کتاب قیامت تک لوگوں کی رہبری کرنے والی کتاب ہے، جب ہم نے NRC اور CAA کے بارے میں قرآن مجید سے پوچھا تو ہم دنگ رہ گئے کہ یہ مسئلہ آج کا نہیں ہے، ایمان والوں کے لیے یہ امتحان بہت پرانا امتحان ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ایک اللہ کو ماننے کی دعوت دی تو اپوزٹ پارٹی جو تھی وہ معمولی چائے بیچنے والی نہیں تھی۔ اس وقت کا سپر پاور بادشاہ ظالم بادشاہ نمرود تھا، جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے ملک سے بھگایا نہیں بلکہ سارے لوگوں کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزائے موت دینے کا اعلان کر دیا، اور وہ عبرت ناک موت دینے کا اعلان تھا کہ بعد میں کوئی بھی حکومت کی مخالفت نہ کرے۔ اور دوسری طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام، جن کے پاس نہ ملٹری کی فوج، نہ پولیس ہے، نہ لڑنے والا کوئی لشکر ہے، نہ کوئی پولیٹیکل پاور ہے، بس اللہ پر ایمان ہے، اللہ کی مدد ہے، اللہ کی نصرت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام باقی رہ گئے، آپ کی تعلیمات باقی رہ گئی، اور نمرود کا نام و نشان ختم ہو گیا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ اس وقت کا بادشاہ فرعون کون ہے؟ فرعون اس وقت کا مصر یعنی سپر پاور ملک کا سپر پاور کنگ ہے، جو نہ کمزور ہے، نہ بیمار ہے، نہ فوج کی کمی ہے، نہ مال کی کمی ہے۔ فرعون کے ظلم کے خلاف لوگ بولنا تو دور کی بات، خلاف سوچنے سے بھی ڈرتے تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو ایمان کی دعوت دی، انصاف اور رحم دلی کے ساتھ حکومت کرنے کی دعوت دی، تو فرعون آپ کا دشمن بن گیا۔ حضرت موسیٰ پر جان لیوا حملے کیے گئے، آپ کو ستایا گیا، آپ کے ماننے والوں پر ظلم اور زیادتی کی گئی، آپ کو ملک چھوڑنے پر مجبور کیا گیا، اور جب ملک کے باہر جا رہے تھے تو خود فرعون اپنے ملک کی ساری ملٹری کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ختم کرنے کے لیے آ گیا۔ آخر میں کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ماننے والے باقی رہ گئے، اور فرعون اس کی حکومت سمیت، اس کی انا سمیت، اس کے تکبر سمیت، اور اس کے مال و دولت سمیت تباہ و برباد ہو گیا، ختم ہو گیا، نیست و نابود ہو گیا۔ اسی طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا ستایا گیا۔ آپ کو اپنے ساتھیوں سمیت ایک طرف بیکاٹ کیا گیا کہ محمد اور ان کے ماننے والوں سے کوئی واسطہ نہیں رکھے گا، کوئی تعلق نہیں رکھے گا، کوئی رشتہ نہیں رکھے گا، کوئی معاملہ، کوئی لین دین، کوئی دوستی، کچھ نہیں کرے گا۔ بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو شیخ ابی ابن طالب میں قید کر دیا گیا، گویا وہ کسی ڈیٹینشن سینٹر سے کم نہیں تھا۔ میرے دوستوں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت قدمی اور اللہ پر توکل کا جو ایمان مضبوط تھا، جس کی بنا پر فتح مکہ کے دن ایک وقت وہ آتا ہے
کہ جنہوں نے آپ کو مکہ شہر چھوڑنے پر مجبور کیا تھا، جنہوں نے آپ کو قید کیا تھا، جنہوں نے آپ کی سٹیزن شپ چھینی تھی، آج وہ لوگ ہاتھ جوڑے ہوئے کھڑے ہیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے رہائی کی بھیک مانگ رہے ہیں، مکے میں رہنے کے لیے جگہ کی بھیک مانگ رہے ہیں، غلام بنے ہوئے ہیں، قیدی بنے ہوئے ہیں۔ ہمارے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو ایک ایک ظلم کا بدلہ لیتے، ایک ایک سازش کی پکڑ فرماتے، لیکن دنیا والے کہاں سے لائیں گے ایسے دلدار، ایسے رحم دل، ایسے شفیق، ایسے معاف کرنے والے کہ جنہوں نے مکے کی فتح کے دن سارے ظالموں کو، سارے قاتلوں کو اور سارے دشمنوں کو معاف کر دیا اور فرمایا کہ جاؤ آج تم سب آزاد ہو۔ اب میرے دوستوں، یہاں پر ذرا غور کرنے کا مقام ہے کہ تمام پیغمبروں کو فتح ملی، دشمنوں سے آزادی ملی، خصوصی طور پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح ملی، تو کیا یہ فتح بیٹھے بیٹھے مل گئی کہ اس کے پیچھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی محنتیں ہیں؟ کیا ہم کو بیٹھے بیٹھے فتح نصیب ہو جائے گی؟ ہمارے نبی پر ظلم ہوا اور ہم پر بھی ظلم ہو رہا ہے۔ ہمارے نبی کو ظلم سے آزادی ملی تو اس کے پیچھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے قربانیاں دی ہیں، اور ہم کیا قربانیاں دے رہے ہیں۔ نبی کے پاس اللہ کی عبادت تھی، ہمارے پاس شیطان کی اطاعت ہے۔ نبی کے پاس اللہ کی محبت تھی، ہمارے پاس مال اور دنیا کی محبت ہے۔ نبی کے پاس قرآن کی طاقت تھی، ہمارے پاس رسم و رواج کی غلامی ہے۔ نبی کے پاس سچائی کی تلوار تھی، ہمارے پاس جھوٹ کی چنگاری ہے۔ نبی کے پاس رحم و کرم کی عادت تھی، ہمارے پاس غصہ اور گھمنڈ کی رذالت ہے۔ نبی کے پاس والدین کی خدمت اور پڑوسیوں کی ہمدردی تھی، اور ہمارے پاس والدین سے دشمنی اور پڑوسیوں سے عداوت ہے۔ نبی کے پاس انصاف تھا، ہمارے پاس دھوکہ اور فریب ہے۔ نبی کے پاس حلال روزی ورنہ فاقہ تھا، ہمارے پاس حرام مال ورنہ سود کی لعنت ہے۔ کیا اس کے باوجود بھی ہمارے پاس اللہ کی مدد آئے گی اور ہم غیروں سے یہ جنگ جیت پائیں گے؟ اس کے تعلق سے آپ بھی اپنی رائے کمنٹ میں بتائیں، اور اگر ہماری باتوں سے آپ اکتفا رکھتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو لائک کرے بنا اس ویڈیو کو ختم نہ کریں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔